اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو میں یہ سوچنے لگا کہ مدنی منع جو آج الحمدللہ ہمارے ملک بھر میں جو ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں وہ شاید ابتدا دیکھ کے چونک جائیں گے کہ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سلسلہ مدنی منوں کا ہے تو یہ آج کیوں سارے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری مدرسۃ المدینہ کی پاکستان سطح کی مجلس کے اسلامی بھائی یہ گزشتہ 2 دنوں سے یہاں پر ان کے کچھ مشوروں کا سلسلہ تھا، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا ابو خلیل محمد عقیل مدنی موجود ہیں۔ تو ان سے مشورہ ہوا کہ بھائی کیوں نہ ہماری پاکستان سطح کی وہ مجلس جو اس پورے نظام کو چلاتی ہے، تو مدنی چینل یہ موقع بھی ہے کہ ہماری یہ اسلام بھائی الحمدللہ یہیں موجود تھے، تو الحمدللہ ان سے وقت لیا۔ تو آج پیارے پیارے مدنی منوں، آپ ان تمام اپنے ذمہ داران کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی باتیں سنیں گے، ان کا تعارف سنیں گے کہ جو آپ کے اس پورے مدرسۃ المدینہ کے نظام کو چلاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان سطح کا جو پورا یہ نظام ہے، تو الحمدللہ ہماری یہ مجلس یہ چلاتی ہے۔ اور یہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ خصوصی فیضان ہے کہ مختصر سے ہی عرصے میں جو آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو جو آغاز کیا، مختلف شعبہ جات بنائے، تو آج وہ سفر جو امیر اہل سنت نے تنہا ہی شروع کیا، اور جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے گلشن کے یہ مہکتے پھول الحمدللہ یہاں موجود ہیں، اور آج ان کی صحبتیں ہمیں ملی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے رکن شورا ابو خلیل محمد عقیل مدنی سے عرض کروں گا کہ وہ ہمیں اور ہمارے یہ مدنی منع جو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اس پورے مدرسۃ المدینہ کا جو ہمارا جو تنظیم اسٹرکچر ہے، جو آپ کا یہ نظام ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا جو مدرسۃ المدینہ اس وقت قائم ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ایک مدرس ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا، قرآن پاک پڑھانا۔ تو ایک مدرسے میں یا پھر زیادہ مدارس میں جب 3 درجے ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر ہمارا ایک ناظم ہوتا ہے جو ان 3 درجوں کی کارکردگی بھی دیکھتا ہے، منزلیں بھی سنتے ہیں، مدرسۃ المدینہ کے ماحول کو اور انتظامی معاملات کو بھی سنبھالتے ہیں۔ 3 سے لے کر تقریباً یہ 5 درجوں تک یہ ناظم کہلاتے ہیں۔ یہ جو ناظم ہوتے ہیں ضرورتاً زیادہ بھی درجے ہو جاتے ہیں، تو یہ جب تقریباً 18 سے 22 درجے ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر ہمارا ایک ڈویژن ناظم ہے جو جا کر مختلف درجوں میں مدنی منوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کی تعلیمی کیفیت پر غور کرتے ہیں، اور پھر ان کی کمزوری ہے تو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کے جتنے بھی معاملات ہوں اس کو سنبھالتے ہیں۔
یہ جو ڈویژن ناظمین، اس میں پھر تقریباً 2 ڈویژن یا 3 ڈویژن یا 4 ڈویژن ناظمین کے اوپر پھر ہمارے کابینہ ناظمین ہیں، جن کے پاس یوں سمجھیں کہ تقریباً 40 کو کم و بیش 40 42 50 کے قریب مدرسے ہوتے ہیں، جن کے اندر پھر درجے تو پھر زیادہ ہوتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے 100 درجے 200 درجے مختلف صورتحال ہے، تو اس کے اوپر کابینہ ناظمین ہوتے ہیں۔ اور پھر اس یہ تقریباً 1 یا 2 کابینات پر یا پھر 2 سے زیادہ بھی کابینات، ان کے اوپر پھر ہمارے اراکین مجلس ہیں۔ تو الحمدللہ آج یہاں جو اسلامی موجود ہیں یہ کابینہ ناظمین ہیں ماشاءاللہ، جن کے پاس سینکڑوں کے حساب سے درجے ہیں، اور مطلب اس کے اوپر پھر جو نا وہ اراکین مجلس موجود ہیں۔ یہ جو کابینہ کئی ایسے بھی جن سینکڑوں سے کم بھی ہے، ضرورتاً ہم نے ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے جن کے پاس درجے تو چھوٹے ہیں لیکن وہ علاقہ، وہ شہر، وہ ایریا بہت بڑا ہے، تو ہم نے انہی کو ڈویژن ناظم بھی وہی ہیں، پھر کابینہ ناظم بھی وہی ہیں، اور ان کو اعزازی طور پر رکن مجلس بھی بنایا تاکہ وہ ڈائریکٹ ہماری مجلس سے وہ مدنی پھول لیں اور وہ نیچے تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی، کہ جو اس شعبے کو بھی ایک عام طور پر جو ایک مدرسوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، الحمدللہ جس طرح آپ نے مختصراً یہ سنا کہ مدرس کے اوپر ناظم کے اوپر ڈویژن کے ناظم کے اوپر کابینہ ناظم، اور کابینہ ناظم پر اراکین مجلس، جس پورے نظام کو جو ہے وہ الحمدللہ دیکھتی ہے، اور اس کے تعلیمی اخلاقی معاملات بھی اس کے چیک کیے جاتے ہیں۔ حضور، اس وقت جو ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے کتنے مدارس پاکستان میں اور مدنی منوں کی تعداد وغیرہ؟ تقریباً اس وقت جو پاکستان بھر میں ہمارے مدارس ہیں اس میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یعنی مدنی منوں اور مدنی منوں کو ملا کر 1082 کے قریب جو ہے نا وہ مدارس موجود ہیں، اور تقریباً اس میں 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ مدنی منع اور مدنی منیاں حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ 75,000 1 لاکھ مدنی منع مدنی منیہ 1082 مدرسوں میں حفظ و ناظرہ کی قرآن کی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان مدارس المدینہ کا یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ اس کا ایک پورا ایک سسٹم ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ تو فاروق بھائی یہ بتائیں کہ جو مدرسۃ المدینہ کا جو ہمارا نظام ہے، جو تعلیمی جو آپ یہ پورا ایک سسٹم شروع کرتے ہیں، تو اس کے جدول کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح آپ اس کو دن کا آغاز ہمارے مدرسوں میں کس طرح ہوتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کے مطابق ہمارے مدارس المدینہ کا آغاز بڑے احسن انداز سے ہوتا ہے، جسے دعائے مدینہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسکول کالج وغیرہ میں اسمبلی وغیرہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دعائے مدینہ ہوتی ہے، جس میں الحمدللہ عز و جل سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد استغاثہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام استغاثہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، تمام مدنی منع مل کے پڑھتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ بہت پیارے پیارے اشعار ہیں، نماز کے حوالے سے، سبق یاد کرنے کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ شجرہ عالیہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مدنی عزم کے ساتھ جو ہمارا مدنی عزم ہے یہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، مدنی عزم کے ساتھ پھر اس طرح سے ہمارے الحمدللہ صبح آتے ہی مدرسے کا آغاز تلاوت قرآن سے دعائے مدینہ سے ہو۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور بالخصوص ہمارے چونکہ یہ سلسلوں کے ذریعے ایک ہمارا یوں سمجھنے کہ ایک پیغام بھی ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہ صبح کا ایک مخصوص وقت بھی ہے اس کا، کہ ظاہر یہ غالباً 10 منٹ یا 12 منٹ کا یہ دورانیہ ہے کہ جس میں تمام معاملات پورے کیے جاتے ہیں۔ اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص دعوت ضرور دوں گا کہ وسائل بخشش جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ جو دیوان ہے، جو آپ نے مناجات لکھی ہیں، نعتیں لکھی ہیں، دیگر کلام جو لکھے ہیں، اس کا یہ مجموعہ ہے، اسے حاصل کیجیے الحمدللہ۔ اس میں اور ان کلام کو دیکھیے کہ امیر علیہ سنت نے اس انداز سے
کس طرح مدنی منوں کی اور مدنی منیوں کی تربیت کی ہے کہ اپنے پیارے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں مناجات پیش کریں حافظے کی مضبوطی کے لیے، نمازوں پر استقامت کے لیے. تو بڑی پیاری بات کہی کہ بہت ہی پیارے مدنی یہ جو اشعار ہیں ان میں ایک بڑی جاذبیت ہے. اور میں اور بھی مزید دعوت مدنی چینل کے ناظرین کو دوں گا کہ اگر آپ نے کبھی دعائے مدینہ میں شرکت نہیں کی تو ضرور کبھی جائیں اور دیکھیں کہ کتنا ایک روحانی منظر ہوتا ہے اور کس قدر ادب اور احترام کے ساتھ الحمدللہ ہماری یہ مدنی منع اور مدنی منیاں یہ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور صبح کا وقت وہ جو ہے وہ بڑا پرکیف ہوتا ہے. اگر آپ اپنے مدنی منوں کو چھوڑنے ہی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے بعضوں کا جلدی میں نکل جاتے ہیں، تو کچھ دیر اگر ان مدنی منوں کے ساتھ شرکت کریں گے تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. تو اخلاقی تربیت کا ایک بڑا الحمدللہ اس میں ہمارے دعوت اسلامی کے ہی ماحول میں اوورآل یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو شامل ہو جاتا ہے تو ایک بہت اچھے انداز سے اس کی تربیت کا ایک نظام ہے. تو کیا ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں مدنی منوں اور منیوں کی اخلاقی تربیت کا کوئی نظام؟ فیاض بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا رسالہ، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات کا، اور جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 92. تو اسی طرح الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات کا جو کارڈ ہے وہ امیر اہل سنت نے الحمدللہ اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. تو اس میں یہ روزانہ کے جو مدنی انعامات ہیں وہ 29 ہیں، اور 2 اس میں ہفتہ وار ہیں، 2 جو ہیں وہ ماہانہ ہیں، اور 7 مدنی انعامات ایسے ہیں جو عمر بھر کے لیے. ماشاءاللہ. تو اس میں الحمدللہ جو پہلا ہی مدنی انعام ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بارے میں کہ آج آپ نے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں با امامہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی. تو الحمدللہ یہ جو مدنی انعامات کی کارڈ کو پر کروانا ہے، یہ دعائے مدینہ کے فوراً بعد الحمدللہ روزانہ باقاعدگی سے فکر مدینہ کروائی جاتی ہے جس سے محاسبہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ مدنی منع پابندی کے ساتھ الحمدللہ نمازیں با جماعت مسجد میں با امامہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ مزید اس میں ہے کہ روزانہ درود پاک بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور فلم و ڈرامہ دیکھنے سے بھی اس میں جو ہے وہ منع کرنے کی وہ ترغیب دلائی گئی ہے الحمدللہ. اسی طرح جھوٹ، غیبت، حسد، ان برائیوں سے بھی منع کیا جاتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ ان مدنی اور بھی یعنی کہ مدنی انعامات ہیں، تو اس پر الحمدللہ لا تعداد جو مدنی منع الحمدللہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح روزانہ گھر میں بھی باہر بھی مدرسے میں بھی بے شمار ایسے مدنی منع ہیں جو کہ اسی مدنی حلیے میں با امامہ جو ہے وہ رہتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے الحمدللہ بہت فوائد اور برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں. تو خاص کر ہمارے وہ قاری صاحبان یا وہ مدرسین جو اس بات میں خدشہ اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے مدنی منوں کا حافظہ کمزور ہے، یہ سبق نہیں سنا پاتے، تو لگتا یہ کہ شاید اگر مدنی انعامات یہ نافذ کر دیں اور اس کو یہ مستقل مطلب وہ اس کو فالو اپ کرتے رہیں تو شاید ہمارے قاری صاحبان کا بھی دکھ دور ہو جائے گا. اور اگر مدنی چینل پر ہمارے مدنی منوں اور منیوں کے سرپرست اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاقی معاملات اچھے ہو جائیں، ہمارا مدنی منہ مدنی منی باعمل حافظ قرآن بن جائے اور یہ ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے، تو اس کے لیے آپ کو دعوت یہی ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں نافذ جو مدنی انعامات ہیں اس کو صرف فکر مدینہ ہی کروانے کا نام نہیں ہے، اس کو چیک کریں، اس کو بہت اچھے انداز سے اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں. تو انشاءاللہ عقیل بھائی آپ کے کیا اس میں ہم نے جو ہے نا وہ پورے کے پورے 12-13 منٹ جو ہے نا ہم نے باقاعدہ اس پر رکھا ہے ماشاءاللہ کہ صرف فکر مدینہ نہیں کروانی، بلکہ آپ مدنی منع جو ہماری قاری صاحبان، ناظمین، اراکین مجلس سب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جب بھی مدرسے میں جائیں
تو دعائے مدینہ 12 منٹ کی ہوگی، اس کے بعد 12 منٹ تک آپ نے ایک ایک مدنی انعام ان کو گھول گھول کے پلانا ہے، ماشاءاللہ، ان کی تربیت کرنی ہے کہ جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، غیبت سے کیسے بچنا ہے، آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے، اپنے گھر میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. آپ پہلے ان کو ایک ایک مدنی انعام سمجھائیں کہ مدنی انعام ہوتا کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا. تو 12 منٹ ہر روز ہماری باقاعدہ اس پر فکر مدینہ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تربیت کا نظام ہے. ہاں یہ ٹوٹل 12 منٹ ہی فکر مدینہ ہو گئی. فکر مدینہ صرف یہ کارڈ بھرنے کا نام ہی نہیں کہیں گے، بلکہ جو اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے یہ سب ہی فکر مدینہ ہی ہے. تو مدنی منع بھی نیت کریں، اور قاری صاحبان جہاں اس طرح کا انداز جو ہمارے رکن شورا نے بیان فرمایا کہ اگر آپ اس کو نافذ کر لیں گے تو یہ الحمدللہ ایک ایسا اس کا روحانی فیض ہے اور اس کی ایسی برکتیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اخلاقی معاملات میں یہ بہت تبدیلی ہوتی ہے. اور بارہا ایسی مدنی بہاریں ہوتی ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے مدینۃ الاولیاء ملتان میں ایک مرتبہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے ہی جانا ہوا تھا، تو انہی دنوں میں ہی یہ بہار ہوئی تھی کہ ہمارے مدنی منع جو ہے وہ اجتماع کے مدرسے کے بعد کہیں سے بہت ہی باوقار انداز سے سر جھکا کر گزرا کرتے تھے. تو وہ قریب ہی کوئی غیر مسلموں کی آبادی تھی، تو کچھ چند ایک غیر مسلم جو ہے وہ انہیں دیکھا کرتے تھے. تو آخر کار ایک غیر مسلم خاندان میری بھی ملاقات ہوئی تھی کہ الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے کہ ان مدنی منوں کا حلیہ اور ان کا انداز اور ان کا سر نگاہیں جھکا کر چلنا یہ الحمدللہ اس غیر مسلم کو مطلب اٹریکٹ کیا کہ الحمدللہ یہ کس طرح سے برکتیں ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہی ہیں. تو یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے کئی ایسی باتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز سیکھیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ دیگر عبادات جو ہیں ان کی طرف ان کو رغبت ہو. تو مدرسۃ المدینہ میں کیا نماز وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ الحمدللہ عز و جل. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت دعوت برکاتہ العالیہ کی نظر فیض سے الحمدللہ جیسے ہمارے خیال بھائی بتا رہے تھے کہ جی پہلا مدنی انعام نمازوں کے حوالے سے کہ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی. الحمدللہ نماز کی تربیت ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اندر مدنی منوں کو دی جاتی ہے، جس کے اندر الحمدللہ نماز کے اذکار جو ہیں اور نماز کے مسائل، وضو، غسل، اس کے علاوہ نماز کے اندر فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، یہ سارا سلسلہ الحمدللہ ہمارے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ کے اندر سکھایا جاتا ہے. اور باقاعدہ طور پر الحمدللہ ہمارا جو یومیہ تعلیمی جدول ہے مدرسۃ المدینہ کا، اس تعلیمی جدول کے اندر بھی الحمدللہ باقاعدہ طور پر اس کا وقت پیریڈ شامل کیا گیا ہے کہ جس وقت کے اندر الحمدللہ ہمارے مدنی منوں کو نماز کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے. یہ سارا سلسلہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی سوچ کی وجہ سے، مقصد کی وجہ سے کہ مجھے اپنی اور ساتھ دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر، اسی کے تحت الحمدللہ یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. مجھے عقیل بھائی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اسلام بھائی کی کہ دعوت اسلامی نے اور امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ کہتے ہیں نا کہ پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کا کیسی شفقتیں محبتیں ہیں کہ الحمدللہ ان کی نسبت جو ہمیں ملی اور یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ملا، تو یوں سمجھے کہ یہ وہ کام جو والدین کو کرنا چاہیے ہے نا. اگر کسی کی اولاد ہے تو نماز سکھانا یہ کوئی قاری صاحب کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ سکھاتے ہیں ان کو، پاکی ناپاکی کے مسائل تو ان کو سکھانے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ جن کے صدقے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ملی مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے، اور جس کے اندر ہمارے مدنی منع اخلاقی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور یوں سمجھ لی کہ فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. تو یہ فرض علوم جو ہے وہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں سکھائے جاتے ہیں. تو اگر آپ اس سلسلے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہوں تو آپ قریب ہی مدرسۃ المدینہ کی شاخ سے رابطہ فرمائیں. اچھا، اس میں کیا ایسا بھی ہے کہ سرپرستوں سے رابطہ کیا جاتا ہو؟ ان سے رابطے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی ہاں، الحمدللہ ہماری مدرسۃ المدینہ میں سرپرستوں کا مدنی مشورہ کیا جاتا ہے. تربیتی اجتماع بھی اس کو اپنی تلفظ میں کہتے ہیں، اصطلاح میں. تو اس میں الحمدللہ سرپرستوں کی شرکت ہوتی ہے اور ان سے مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ان کو ذہن بھی دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ
ان کے مدنی منوں کی تعلیمی اور اخلاقی کیفیت کے متعلق بھی ان سے گفتگو کی جاتی ہے، اور مدرسۃ المدینہ سے چھٹی کرنے کے بعد ان کے گھر میں کیا معاملات ہوتے ہیں، یعنی وہ سبق یاد کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، تو اس کے متعلق بھی ان سے گفتگو کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس اجتماع کی برکت سے بعض سرپرست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے مسافر بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ مزید اس کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے الحمدللہ وہ نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہیں، اور داڑھی اور امامہ شریف سجا کر الحمدللہ وہ مبلغ دعوت اسلامی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مدرسۃ المدینہ میں آپ کا مدنی منا یا مدنی منی اگر داخل ہے اور یہ علم حاصل کر رہا ہے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے گھر کو گہوارہ سنت بنانے کے لیے آپ کا ایک نعمت مل گئی آپ کو، اور ان قریب انشاءاللہ اس مدنی منع کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شفقت بھری کوئی انفرادی کوشش ہو جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک مدنی منع کی بار کہ وہ قاری صاحبان نے ترغیب دلاتے ہیں بیانات سننے کی، تو الحمدللہ وہ سلسلہ یوں بنا کہ ہمارے چونکہ کئی مسجدوں میں المدینہ لائبریری بھی امیر اہل سنت کے فرمان پر قائم کی جاتی ہے، تو اس مدنی منع نے کیسٹ لیا امیر اہل سنت کا، ان دنوں میں آڈیو کیسٹ آیا کرتا تھا، تو اپنی والدہ سے جا کر جب وہ کام کاج سے فارغ ہوئی تو کہا کہ امی آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے، تو اس سلسلے میں مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 گھنٹہ چاہیے، تو کہا بیٹا بولیں کیا کام ہے، کہا کہ نہیں آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، مجھے 1 گھنٹہ دیجیے۔ اب وہ مدنی منع نے اس خوبصورت انداز سے اپنی والدہ سے یہ مدنی ضد کی کہ بہرآخر وہ کام کاج سے فارغ ہوئیں، اور جب کام کاج سے فارغ ہوئیں تو کہا کہ بولو بیٹا میں فارغ ہوں کیا کرنا ہے، تو کہا آئیے ادھر، وہ ایک جگہ لے گئے جہاں ٹیپ ریکارڈر پہ اس مدنی منع نے پہلے سے کیسٹ لگائی ہوئی تھی، والدہ کو بٹھا کر انہوں نے امیر علیہ سنت کے بیان کا کیسٹ شروع کیا۔ اب وہ کیسٹ چلتا رہا اور والدہ کے سمجھو کہ وہ اصلاح کا ذریعہ ہوتا رہا، الحمدللہ ان کی والدہ نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی بہت سی بہاریں کہ والدین سرپرست مدرسۃ المدینہ میں آ کر بتاتے ہیں کہ رات کو آنکھ کھلی ہم نے دیکھا کہ مدنی منع جو تہجد پڑھ رہا ہے، تو ایسی کئی بار ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ الحمدللہ یہ اس تربیت کا ہی نتیجہ ملتی ہے جو ان کو مدرسۃ المدینہ میں نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ سرپرست ہیں اور آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا آپ مدرسۃ المدینہ میں جائیں، اپنے مدنی منع کی تعلیمی کارکردگی اخلاقی کارکردگی کے حوالے سے ان کے اساتذہ سے مشورہ بھی کریں، ناظم سے بھی مشورہ کریں، اور اگر وہ آپ کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ قافلے میں سفر کریں تو انہیں یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو قافلے میں کیوں سفر کرانا چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ وہ فرض علوم جو آپ کے مدنی منع کو قاری صاحب مدرسے میں سکھا رہے ہیں، یہی مدرسۃ المدینہ آپ پر جو فرض علوم ہے وہ سکھانا چاہ رہا ہے۔ تو آپ قافلے میں سفر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نمازیں درست ہو جائیں، ہو سکتا ہے غسل میں کچھ کمزوریاں تھیں وہ دور ہو جائیں۔ تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ اگر آپ کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہر ماہ 3 دن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، قاری صاحبان سے ہی مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے، باقاعدگی کے ساتھ فکر مدینہ کیجئے، اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی اکیلے نہیں جائیں، اپنے مدنی منوں کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ ہی لے جائیں، اجتماع میں شرکت کرائیں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ اس کے اثرات نہ صرف آپ کے مدنی منع پر بلکہ الحمدللہ آپ کی اپنی ذات پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو یہ سالانہ جو ہمارا اس وقت جو سلسلہ چلتا ہے تو ظاہر ایک بہت بڑی تعداد حفظ بھی کرتی ہے، تو حفظ کے بعد مدنی منع کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل جو ہمارے یہاں مدنی منع حفظ مکمل کر لیتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس دارالمدینہ جامعۃ المدینہ جس میں 8 سال کا درس نظامی کورس کرایا جاتا ہے اس میں داخلہ مدنی منع لے لیتا ہے، جس میں وہ عالم بعمل اور امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح دارالمدینہ الحمدللہ عز و جل ہمارا شعبہ ہے جو حفظ مکمل کرنے کے بعد دارالمدینہ میں داخلہ لے لیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک یوں سمجھیں کہ آپ کے مدنی منع کو حفظ کرانے کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ کی مجلس نے یوں فارغ نہیں چھوڑا، بلکہ الحمدللہ دارالمدینہ میں ان کو جدید تعلیم کے حوالے سے
اس کی شاخیں مختلف شہروں میں بتدریج کھلتی جا رہی ہیں، اور جامعۃ المدینہ جس میں عالم دین بنتے ہیں، پھر اسی میں مفتی کورس بھی ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنے ان مدنی منوں کو جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، باعمل حافظ قرآن، قیامت کے دن اسے اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حفظ کر رہے ہیں. جو مدنی منع ہمارے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حفظ کر رہے ہیں. جو مدرسین سن رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کلام قرآن کی تعلیم کو آپ عام کر رہے ہیں. آپ ناظم سن رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ سرپرست ہیں کہ آپ کے مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس سرمایہ کی حفاظت کیجیے. جی ہاں، اس کو یوں چھوڑ نہ دیجیے. اگر آپ کی جیب میں رقم زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں، اپنے ان مدنی منوں کو مدنی منیوں کو جو اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں، ان کی بھی حفاظت کیجیے، ان کا خیال کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی یہ طوفان ہیں، گناہوں کی جو سیلاب ہیں، اس میں کہیں یہ ہماری پھول یہ کہیں بہہ نہ جائیں، کہیں یہ ہمارا جو ایک آشیانہ ہے، جو یہ تاج محل ہے، یہ کہیں گر نہ پڑے. تو اپنے ان تمام سرمایہ کی حفاظت کیجیے اور خوب کوشش کیجیے کہ مرتے دم تک میرا بچہ جو حافظ قرآن ہے، مرتے دم تک یہ حافظ قرآن ہی رہے. اس کے لیے دعا بھی کریں. اسی کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ کی جو ہماری یہ مجلس کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے. اور بھی ہمارے ادارے بہت سارے کام ہیں، بیچارے بہت سوچتے رہتے ہیں کہ کئی سردیاں آ گئی ہیں، کئی جگہوں پر ان کو ہیٹر بھی لگانے ہوتے ہیں، مدرسے میں کمبل بھی دینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. اب بارشیں شروع ہوں گی تو یہی مجلس ہے جو بھاگم بھاگ کہیں چھتیں لگوا رہی ہوگی، تو کہیں تعمیراتی کام کرا رہی ہوگی، تو کہیں پانی کا مسئلہ. تو ظاہر ہے آپ کے گھر میں 2-4 بچے ہیں، تو یہ 2-4 بچے ہی ہمارے پورے بجٹ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہماری اس مدرسۃ المدینہ کی مجلس کو، جو 75,000 مدنی منع اور مدنی منیوں کو پال رہے ہیں. جی ہاں، یہ ساری تعلیم دعوت اسلامی فی سبیل اللہ فراہم کرتی ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے. اگر آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، کچھ تعمیراتی کام ہو، آگے بڑھیے، اس کام میں حصہ لیجیے. ثواب جاریہ ہے. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، ہمارے ذریعے سے اگر یہ کوئی کام ہو گیا، جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن پاک کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں اس دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے. اللہ ہماری اس مجلس کو شاد و آباد رکھے، ان میں آپس میں پیار، محبت، اتفاق عطا فرمائے. ان کے جو بھی نیک و جائز مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے ان کو پورا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی